ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے حبیب اگر تو ان لوگوں سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو خلق کس نے کیا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا ہے، تو یہ لوگ بھی کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ معلوم ہوا وہ خالق ہونے کے باب میں تو اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن جب ربوبیت کا مسئلہ آتا ہے، خلق و رزق کا اور اماتت و احیاء کا، کائنات چلانے کا اور انسانی مشکلات کو حل کرنے کا مسئلہ آتا ہے، تو اس وقت وہ رب کسی اور کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ وہ عبادت اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے کرتے ہیں کہ جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ وہ نفع دے سکتی ہیں، اور وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ معبود ہمارے اللہ کے ہاں ہمارے شفعاء ہیں اور ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان کے عقیدے کو اس انداز سے بیان کیا ہے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم نہیں ان بتوں وغیرہ کی عبادت کرتے مگر اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا نہ وہ اللہ کی ذات میں شرک کے قائل ہوئے تھے، نہ اللہ کی صفات میں شرک کے قائل ہوئے تھے۔ اگر وہ شرک کے قائل ہوئے تھے تو اللہ کے اختیارات میں اور اللہ کی ربوبیت میں اور اللہ کے افعال میں شرک کے قائل ہوئے تھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کیا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس امر کو تسلیم کریں کہ اللہ نے اپنی کائنات کے ربوبیت والے اختیارات کسی کے حوالے کر دیے ہیں اور ان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کائنات کو بنائیں یا کائنات کو چلائیں۔ ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے مفوضہ اور وہ قائل تفویض ہیں، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق و رزق، موت و حیات اور کائنات کی تدبیر انبیاء و رسل محمد و آل محمد علیہ السلام کی سپورٹ کر دیے ہیں۔ اب ان تمام امور تکوینیہ کی ادائیگی یہ معصوم ہستیاں بجا لاتی ہیں، تقدیر کے معاملات ان کے دست قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عالم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے ان کے حوالے کر دیا ہے اور اب اس کائنات سے خود لا تعلق ہو چکا ہوا ہے۔ اس کو اللہ کے بارے میں تعطیل کہا جائے گا اور ان ہستیوں کے بارے میں تفویض کہا جائے گا۔ گویا تفویض کی دو قسمیں ہیں، ایک تفویض استقلالی اور ایک تفویض غیر استقلالی۔ تفویض استقلالی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ مانے کہ اللہ نے اپنی کائنات کے سارے اختیارات معصومین کو یا محمد و آل محمد کو یا کسی ایک ہستیوں کو یا چند ہستیوں کے حوالے کر دیے ہیں اور خود فارغ ہو کر آرام فرما رہا ہے، یہ تفویض استقلالی ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں، حوالے تو ان کے کر دیے ہیں، البتہ ان کو اپنی مشیت سے آگاہ کرتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی مشیت کے مطابق اس کی کائنات کو چلاتے رہتے ہیں۔ مشیت اللہ کی ہوتی ہے اور اختیارات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی مانتا ہے تو یہ تفویض غیر استقلالی ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق دونوں قسم کی تفویضیں، خواہ وہ کوئی تفویض استقلالی کا قائل بنے خواہ وہ تفویض غیر استقلالی کا قائل بنے، یہ دونوں عقیدے شرک ہیں اور ان کو ماننے والے مفوضہ ہیں اور وہ مشرک ہیں اور ان پر معصومین علیہ السلام نے بھرپور لعنت کی۔ میں اس حوالے سے دو چار احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اس لیے کہ ان چیزوں کی آج ذرا زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو بآواز بلند صلوات۔ عیون اخبار و رضا کی جلد 2 صفحہ 158 پر روایت ہے عن ابی ہاشم الجعفری قال سألت ابا الحسن الرضا علیہ السلام عن الغلاة والمفوضة فقال الغلاة كفار والمفوضة مشركون من جالسهم او خالطهم او واكلهم او شاربهم او واصلهم او زاوجهم او تزوج اليهم او آمنهم او ائتمنهم على امانة او صدق حديثهم او اعانهم بشطر كلمة خرج عن ولاية الله وولاية رسول الله وولايتنا اهل البيت۔ ابو ہاشم جعفری حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مولا ذرا غلاة اور مفوضہ کے بارے میں اپنا ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا
غالی کافر ہوتے ہیں اور مفوضہ مشرک ہوتے ہیں۔ جو شخص ان کے ساتھ بیٹھے، رفت و آمد کرے، میل جول رکھے، ان کو کھلائے یا پلائے یا ان سے ربط و تعلق قائم رکھے یا ان کو رشتہ دے یا ان سے رشتہ لے یا ان کو امین بنائے یا ان کو اپنی امانت پر امین بنائے یا ان کی امانت کا خود امین بنے یا ان کے باتوں کی تصدیق کرے یا ایک کلمے کے ایک حصے کے ساتھ بھی ان کی اعانت کرے، وہ اللہ کی ولایت سے بھی خارج ہے، وہ رسول کی ولایت سے بھی خارج ہے، اور وہ ہم اہل البیت کی ولایت سے بھی مفوضہ و غلام۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعتقادیہ میں، جس کا ترجمہ بھی پہلے شائع ہو کر خاصا تقسیم ہو چکا ہے، اس میں زرارہ ابن اعین سے روایت کرتے ہیں۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد میں ایک شخص تفویض کا معتقد ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا وما التفویض، وہ تفویض سے کیا مراد لیتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ تعالی تبارک و تعالی خلق محمدا وعلیا صلوات اللہ علیہما ففوض الیہما فخلقا ورزقا واماتا واحیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر یہ دنیا کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ اب انہوں نے ہی عالم کو خلق کیا ہے، وہی دونوں ہستیاں ہی اس عالم کو رزق دیتی ہیں، وہی زندگی دیتی ہیں، وہی موت دیتی ہیں۔ یہ اس کا عقیدہ ہے، تفویض سے وہ یہ مراد لیتا ہے۔ امام کا جواب آیا، فرماتے ہیں کذب عدو اللہ، دشمن خدا ہے، جھوٹ پکڑا۔ اور پھر فرماتے ہیں جب اس کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کرنا جو سورہ رعد میں ہے، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق كل شیء وهو الواحد القہار۔ کیا اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے شریک بنا لیے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے کچھ اور چیزوں کو خلق کیا ہے جیسے اللہ نے خلق کیا ہے، اور اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کون سی ہے اور ان کی مخلوقات کون سی ہے؟ سن لو، ہر شے کا خالق فقط اللہ ہے، وہی یکتا و یگانہ ہے اور ہر شے کا خالق ہے۔ زرارہ فرماتے ہیں جب میں امام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد واپس گیا تو میں نے اس شخص سے ملاقات کی، ساری اپنی ملاقات امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہوئی تھی وہ میں نے اس کے سامنے ذکر کی، اور وہ آیت بھی میں نے اس کے سامنے پڑھی جو حضرت امام نے مجھے فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے سامنے میں نے اس آیت کو پڑھا تو وہ اس طرح خاموش ہو گیا جیسے میں نے اس کے منہ میں پتھر دے دیا ہو یا وہ گنگا ہو گیا۔